ناظرین کرام، آج بہت ہی زبردست جو ہے آپ کو وہ قرآنی رموز اور اوقاف اس سے متعلق آگاہی دیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی اسکرین پر قرآنی رموز اور اوقاف۔ اکثر ہمارے کالرز اور اکثر ویورز ہمارے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں اور انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے کن مقامات پر یعنی کہ اسے وہاں پر اسٹاپ کرنا چاہیے، وہاں پر رکنا چاہیے اور کہاں نہیں رکنا چاہیے، تو اس کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ تو تلاوت کے دوران درج ذیل امور رموز اوقاف کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ایک تو ظاہری بات ہے، عربی تو ہے نہیں، جو عرب دان ہیں وہ جانتے ہیں انہیں کہاں بات ختم ہو رہی ہے وہاں وہ اسٹاپ کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی یعنی کہ علامت کا پایا جانا یا کوئی کسی نہ کسی علامت کا جاننا یا وہاں موجود ہونا وہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک یقیناً دلیل ہوتی ہے۔ تو اس کو سمجھ لیں تو تاکہ جو ہے پھر آپ کے لیے جب آپ قرآن پڑھیں تو قرآن پڑھتے وقت ان مقامات پر اسٹاپ کیجئے۔ نمبر 1، آپ یہ دیکھ رہے ہیں گول دائرہ، جہاں آیت پوری ہو جاتی ہے وہاں چھوٹا سا دائرہ لکھا ہوتا ہے، یہ حقیقت میں آیت کی گول تا ہے جس نے گول دائرے کی شکل اختیار کر لی ہے، یہ وقف کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ نارمل سی بات ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیت نمبر 1، آیت نمبر 2، آیت نمبر 3 اس طریقے سے لکھا ہوتا ہے گول دائرے کے اندر، تو وہاں پر یہاں پر ٹھہرنا، یہاں ٹھہر سکتے ہیں آپ۔ نمبر 2، میم، دیکھیں میم یہ وقف لازم کی علامت ہے، میم یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ اگر نہ ٹھہرا جائے تو اکثر جگہ معانی اور مفہوم کے غلط ہونے کا امکان ہے۔ وقف لازم کہ یہاں پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر اب آپ کو آگے سگنل نہیں ہے، یہاں آپ کو اسٹاپ کرنا ہے، وقف لازم ہے، اب یہاں آپ کو ضرور ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ اگر نہیں ٹھہریں گے تو یہ تو معنی میں رد و بدل ہو جائے گا یا مفہوم میں رد و بدل ہو جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ ضروری یہی ہے کہ آپ میم پر وقف لازم پر ٹھہر جائیں۔ قو، اب دیکھیں چھوٹی سی قو لکھی ہوتی ہے، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی کہیں آیت ختم ہونے سے پہلے درمیان میں کہیں قو لکھا ہوتا ہے، اس قو کا مطلب یہ ہے کہ یہ وقف مطلق ہے، اب یہاں پر آپ ٹھہر جائیں۔ پھر اس کے بعد جیم، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا جائز ہے۔ اگر تو آپ کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں تو کنٹینیو بھی رکھ سکتے ہیں، آپ اگلی آیت کے ساتھ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اسے، اور اگر یہاں ٹھہر جائیں تو یہ بھی بہتر ہے، کوئی بری بات نہیں۔ تو اس میں وقف جائز ہے، یہاں آپ ٹھہر بھی سکتے ہیں اور نہ ٹھہرنا بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ اب قف، یہ دیکھیں لکھا ہوتا ہے قوف اور فا کو ملا کر قف، اس کے معنی ہیں ٹھہر جاؤ، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ درج ذیل رموز اوقاف پر نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ اب آپ کو وہ اوقاف بتلائیں گے یہاں سے کہ جن پر آپ ہرگز نہ ٹھہریں بلکہ آپ کنٹینیو جاری رکھیں۔ لا، اس کے معنی ہے نہیں، یہ علامت اگر آیت کے درمیان ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، اگر آیت کے اوپر ہو تو دونوں طرح ٹھہرنا جائز ہے۔ دوبارہ توجہ کے ساتھ، لا کے معنی کیا ہے؟ نہیں، یہ علامت اگر آیت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، اور اگر یہ آیت کے اوپر ہو تو دونوں طرح ٹھہرنا اور نہ ٹھہرنا جائز ہے۔ بس اوقات آپ دیکھیں گے کہ آیت کے اندر جو ہے یہ درمیان میں لا لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، اور بس اوقات جو ہے آیت کے اوپر لکھا ہوتا ہے چھوٹا سا لا، اس کا مطلب ہے کہ یہاں ٹھہرنا اور نہ ٹھہرنا دونوں جائز ہے۔ اب آگے دیکھیں زا، یہ وقف مجوزہ کی علامت ہے، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔
اور اس کے بعد صاد یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، اگر بوقت ضرورت ٹھہرا جائے تو رخصت ہے، اجازت ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ صاد پر ملا کر پڑھنا زا کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے۔ دیکھیں زا پر آپ کو یہ بتایا کہ یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، لیکن صاد پر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر یہ مرخص ہے، اس کا مطلب ہے یہاں آپ کو ملا کر پڑھنا چاہیے، اگر بوقت ضرورت ٹھہرا جائے تو رخصت اجازت ہے۔ یہ بھی یاد رہے صاد پر ملا کر پڑھنا زا کی بنسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ صلی، دیکھیں یہ الوصل اولا کی اختصار ہے، صلی یہ جو ہے الوصل اولا کا اختصار ہے، یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صلی آپ جو ہے ملا کر پڑھیں۔ قاف قیل علیہ الوقف کا خلاصہ ہے یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے، یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ اس کے بعد صاد اور لام ملا کر لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے قد یوصل، یہ علامت ہے یہاں کبھی ٹھہرا جائے اور کبھی نہیں، البتہ ٹھہرنا بہتر ہے۔